بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جس کے صدقے ہم اس کی امت میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی یہ ویڈیو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی نسل صحابی گزرے ہیں۔ آپ کا رنگ قدرتی طور سے انتہائی سیاہ تھا۔ عربی میں اسود سیاہ کو کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا لقب اسود پڑ گیا تھا اور لوگ آپ کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے سر و سامانی کے عالم میں مسجد نبوی میں اکثر رہا کرتے تھے، اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت مسجد میں ان کا دل اٹکا رہتا تھا۔ آپ رسول اللہ کے سچے عاشق تھے۔ امام اعز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے۔ ان کی بدصورتی کا عالم یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے قبیلوں میں کوئی شخص ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے پر راضی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام بھیجا تھا۔ بہت کوششیں کی تھیں مگر کوئی انہیں قبول نہ کرتا تھا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر فرماتے تھے، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ سیاہ پن اور بدصورتی کہیں مجھے جنت میں داخل ہونے سے نہ روک دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسود، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہیں بلند مقام ملے گا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یا جو لوگ آپ کی مجلس میں نہیں آتے، میں نے دونوں قسم کے لوگوں میں اپنے لیے رشتہ داری کا پیغام بھیجا ہے، لیکن میری بدصورتی کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص بھی مجھے اپنی رشتہ داری میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ۔ ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ سگھڑ، خوبصورت اور سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ سامعین، عمیر بن وہب ثقفی کی لڑکی اپنے علاقے کی بہترین سلجھی ہوئی، سلیقہ مند اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کے ساتھ رشتہ داری کے لیے بہت سے رشتے موجود تھے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمیر بن وہب ثقفی کو رسول اللہ کا پیغام سنایا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح رسول اللہ نے کر دیا ہے، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لڑکی کے ماں باپ کو یہ اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس ٹھکرا دیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس رسول اللہ کے دربار کو روانہ ہو گئے۔ اس دوران یہ سارا منظر لڑکی خود دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے ہیں تو لڑکی نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں تمہارے خلاف اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچنے کے لیے اس کہلے کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کا ایمان بھی مکمل تھا، اسی لیے تو اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی کیوں واپس کیا؟ تو دونوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو یہ شبہ تھا کہ یہ سیاہ فام کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، ہم تو آپ کتابیں ہیں، ہم اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے
اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے یہ کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس بارے میں کسی اور کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس لڑکی کے علم کی انتہا دیکھیے کہ اس نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی، اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہیں غربت کی بھی شکایت تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رقم عنایت کر دی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار عروسی میں پہنچے کہ دلہن کے لیے کچھ سامان عروسی خریدیں، اسی اثنا میں اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منادی سنی تو اسی رقم سے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے تلوار، نیزہ، گھوڑا اور جنگی سامان خرید لیا، اور میدان جنگ میں پہنچ گئے اور وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ لاشوں میں کسی کو تلاش کرتے ہیں، ایک چہرے کو اٹھاتے تو دوسرے کے پاس جاتے، دوسرے کو اٹھا کر اگلے کے پاس چلے جاتے، یہاں تک کہ جب سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو سامنے کیا جو خون سے تر تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لے لیا، اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیج دیا، اور ان کے سسرال والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اس عالم پر، اس منظر پر تمام صحابہ کرام اشکبار تھے، ہر آنکھ اشکبار تھی، چنانچہ گھوڑا، تلوار اور نیزہ وغیرہ یہ سامان جنگ بطور مہر حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ اسد الغابہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔